ہم بستری کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ ضرور جواب دے دیجئے۔ اسلام ایک ایسا مکمل دین ہے کہ اسلام نے آپ کو ہر سوال کے جواب دیے ہیں اور ہر طریقہ بتایا ہے، ہر چیز کا ہر طریقہ بتایا ہے۔ کوئی طریقہ چھپا ہوا شریعت سے نہیں ہے، شریعت نے ہر ایک طریقے کو آپ کو بتایا ہے۔ آپ اگر ان طریقوں سے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ ہم بستری کا اسلام نے جو طریقہ دیا ہے وہ بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے، اور اس طریقے سے ہم بستری کرنے سے فائدے بھی ہیں اور انسان نقصان سے بچا رہتا ہے۔ مثلا بہت سارے لوگوں کی جب نئی شادی ہوتی ہے تو وہ ایک رات میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ بھائی اگر آپ ایک مرتبہ آپ نے ہم بستری کی تو اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ غسل کر لیں، اس کے بعد دوبارہ بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوں۔ اگر غسل نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم وضو کر لیجئے، یعنی کہ جب آپ وضو کریں گے تو استنجا کریں گے تو وہ آپ اپنی شرمگاہ کو دھوئیں گے، وہ جو نجاست ہوگی جو پہلی مرتبہ ہم بستری کرنے سے آئی تھی وہ نجاست آپ سے دور ہو جائے گی، آپ کے شرمگاہ سے وہ نجاست الگ ہو جائے گی۔ تو اس لیے جب آپ دوبارہ بیوی کے ساتھ مباشرت کریں تو وہ نجاست دوبارہ سے بیوی کی شرمگاہ میں داخل نہ ہونے پائے۔ تو یہ ایک اسلام نے آپ کو طریقہ بتایا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر انسان ایک رات میں 2-3 جتنی مرتبہ اگر ان دونوں کی رضامندی ہے اور دونوں ایگری ہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی اسلام نے قید تو لگائی نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اگر 2 مرتبہ ہم بستری کر رہے ہیں تو پھر 1 مرتبہ کے بعد غسل کر لیں، ورنہ پھر وضو کر لیں، ورنہ پھر کم سے کم اپنی شرمگاہ کو صاف کر لیں۔ ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ نجاست اگر دوبارہ سے منتقل ہوتی ہے تو پھر اس سے بیماریوں کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام نے آپ کو ہم بستری کے تعلق سے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانوروں کا طریقہ اختیار نہ کریں، یعنی کہ ان طریقوں سے جس طرح سے انگریز ہم بستری کرتے ہیں کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور نہ جانے کون کون سے طریقوں سے، تو ان طریقوں سے کرنا بہتر نہیں ہے۔ اسلام ان طریقوں کو کرنے سے پرہیز بتاتا ہے کہ آپ پرہیز کریں، کیونکہ اس سے پھر پرابلمس یہ ہو جاتی ہیں کہ جو آنے والی جو نسلیں ہوتی ہیں تو وہ اثرات ان بچوں کے اندر بھی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ تو سمپل سا طریقہ یہ کہ آپ یہاں تک کہ اسلام ہم بستری کے معاملے میں یہ بھی کہتا ہے، اتنی زیادہ شرم و حیا آپ کو رکھنا چاہیے اپنے اندر کہ لائٹ بھی آف کر لیں، آپ کے ہم بستری کے وقت لائٹ بھی نہ جل رہی ہو۔ یہاں تک کہ جب ہم بستری کریں تو بیوی شوہر کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، شوہر بیوی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے۔ تو اس چیز کا بھی اسلام نے پردہ بتایا ہے کہ دیکھنا بہتر نہیں ہے۔ اور بعض لوگ تو اس حد تک آ جاتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی سے مباشرت کرنے کے لیے تو اس کو ریڈی کرنے کے لیے وہ غلط گندی موویز دیکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے موویاں دیکھنا، غلط موویاں، ناجائز اور اس طرح کے تعلقات آپ موبائل میں دیکھیں، یہ بالکل ناجائز قطعاً حرام ہے، اور یہ شرم و حیا کے بھی بالکل خلاف ہے کہ آپ اپنی خود کی بیوی ہوتے ہوئے پھر آپ دوسروں کو موبائل میں دیکھ رہے ہیں اور گندی مووی دیکھ کر آپ پھر ان کو آئیڈیل اور ماڈل سیمپل بنا کے آپ ہم بستری کر رہے ہیں۔ اور میں ایک اور سوال کو کلیئر کرتا چلوں کہ بہت سارے لوگوں کے یہ بھی کمنٹس آتے ہیں کہ اگر میں ہم بستری کے وقت کسی دوسری عورت کو گمان میں لانا، کسی نامحرم کو خیال میں لا کے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، یہ بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیوی کو آپ کے لیے حلال کیا ہے، تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کا تصور بھی نہ کریں، آپ کسی کو دماغ میں بھی نہ لائیں۔ تو یہ جو غلط طریقے ہیں ان طریقوں سے آپ کو اسلام منع کرتا ہے، شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی ہے جو غلط طریقے ہیں، اور خدا کی قسم شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی ہے جس سے آپ نقصان میں پڑیں۔ اور اسلامی طریقے سے الگ اگر آپ کسی بھی طریقے سے ہم بستر ہوتے ہیں تو اس میں ضرور کہیں سے کہیں تک نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے شریعت ان چیزوں سے منع کرتی ہے جس سے آپ کو خطرہ اور آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ شریعت کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں نے یہ صرف اور صرف اس لیے آپ تک باتیں پہنچائیں کہ اس سوال کا جواب عرض کیا کہ یہ باتیں ہمارے معاشرے سے نکلتی جا رہی ہیں علماء کے نہ بتانے کی وجہ سے، اور علماء پر غلط جب لوگ کمنٹس کرتے ہیں تو علماء اپنی زبانیں خاموش رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر عوام جو ہے وہ انگریزوں کو آئیڈیل اور ماڈل بناتی ہے۔ جب عوام ان کو آئیڈیل اور ماڈل بناتی ہے تو وہ بیمار ہوتے ہیں، ان کے اندر طرح طرح کی پرابلمس آتی ہیں۔ اس لیے ان سوالوں کے جواب شرم و حیا کے دائرے میں رہ کے انسان کو پوچھ بھی لینا چاہیے
اور ان کے جوابات عرض کر دینا بھی علماء کو چاہیے کہ ان سوالوں کے جواب بھی لوگوں تک بتا دیں، لوگوں کو جو اسلامی جو طریقے ہیں تمام ہر چیز میں، اور صرف یہی نہیں کہ یہی ٹاپک ہو، ہر چیز میں ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا ہے، ہر کام میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مکمل طرح سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔